بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی شہرۂ آفاق کتاب احیاء العلوم میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی علاقے میں ایک ایسا درخت پایا جاتا تھا کہ لوگ اس کو منتیں پورا کرنے والا سمجھتے تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس درخت کے پاس آنا، اس کی زیارت کرنا، اس کے آگے نظر و نیاز ماننا باعث اجر و ثواب ہے۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے مشرکانہ عقائد اس حد تک بڑھ گئے کہ لوگ اس درخت کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ اسی علاقے میں ایک عابد نوجوان رہتا تھا جو صرف اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس تک یہ خبر پہنچی کہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کو لوگ خدا سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگے ہیں، اس کے آگے سجدے کیے جاتے ہیں اور اس کے آگے منتیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نوجوان کو یہ بات سن کر اتنا غصہ آیا کہ وہ ایک کلہاڑی کندھے پر اٹھائے اس نیت سے چلا کہ آج میں اس درخت کو کاٹ کے دم لوں گا۔ وہ نوجوان کلہاڑی کندھے پہ رکھے ابھی اپنے گھر سے نکلا ہی تھا کہ اسے ایک بوڑھا نظر آیا۔ اس بوڑھے نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، تم اتنا غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ نوجوان نے جواب دیا کہ وہ فلاں درخت، لوگ اس کی عبادت کرنے لگے ہیں، میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں تاکہ اس فتنے اور اس شرک کا خاتمہ ہو سکے۔ اس بوڑھے نے کہا کہ تم اس درخت کو نہ کاٹو، کیونکہ تم تو اس کی عبادت نہیں کرتے، تم تو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تم جاؤ، جا کر اپنی عبادت میں لگے رہو، لوگ جو کچھ کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ اس عابد نوجوان نے جب بوڑھے کی یہ بات سنی تو اسے اور غصہ آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم میرے راستے سے نہ ہٹے تو اب میں تمہیں بھی کاٹ ڈالوں گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ بوڑھا آدمی اس سے جھگڑنے لگا اور ان دونوں کی لڑائی اس حد تک جا پہنچی کہ اس عابد نوجوان نے اس بوڑھے کو گرا لیا اور اس کی گردن پر سوار ہو کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اگر اب تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں تمہارا سر تمہارے دڑ سے الگ کر دوں گا۔ لیکن وہ بوڑھا پھر بولا اور کہنے لگا، تم فقیر آدمی ہو، جاؤ، جا کر اپنی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہر رات تیرے تکیے کے نیچے سے تجھے 2 اشرفیاں ملا کریں گی۔ تم دن بھر اپنی عبادت کیا کرو اور شام کے وقت دیکھا کرو تمہیں اشرفیاں تکیے کے نیچے سے مل جایا کریں گی۔ اشرفیوں کی بات سن کر اس نوجوان کے دل میں ذرا سا لالچ پیدا ہو گیا اور وہ اس بوڑھے کو وہیں چھوڑ کر درخت کاٹے بغیر کلہاڑی واپس لیے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ گھر جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہوا اور پھر وعدے کے مطابق رات کو اس نے تکیہ اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے سے 2 اشرفیاں نکلی۔ وہ نوجوان یہ انعام پانے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوا اور اس کی خوشی بڑھتی چلی گئی کیونکہ ہر رات اسے 2 اشرفیاں ملنے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ نوجوان امیر ہوتا گیا، لیکن دوسری طرف اس علاقے کے لوگ اس درخت کی عبادت میں مصروف رہے۔ لیکن اس عابد نوجوان نے اپنی عبادت کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ دن بھر اللہ کی عبادت کرتا اور رات کو اسے 2 اشرفیاں مل جاتی۔ دھیرے دھیرے وہ نوجوان اشرفیوں کی بدولت کافی زیادہ امیر ہونے لگا۔ ایک دن وہ دن بھر عبادت کرنے کے بعد تکیے کے قریب پہنچا۔ اس نے تکیہ اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے کوئی بھی اشرفی موجود نہیں۔ اس نے سوچا کہ شاید آج بوڑھا آدمی یہاں 2 اشرفیاں رکھنا بھول گیا۔ وہ رات اس نے بڑی مشکل سے گزاری اور پھر صبح اللہ کی عبادت میں مصروف ہوا۔ دوسری رات پھر اس نے دیکھا کہ کوئی اشرفی نہ ملی۔ تیسری رات بھی یہی ہوا کہ کوئی بھی اشرفی وصول نہ ہوئی۔ اب اس نوجوان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید بوڑھے نے اسے دھوکہ دے دیا ہے اور اب بوڑھا اشرفیاں نہیں دیتا، لہٰذا اب جا کر اس درخت کو کاٹ دینا چاہیے کیونکہ بوڑھے نے اپنی شرط ختم کر دی ہے۔ نوجوان پھر غصے میں اٹھا اور اس نے کلہاڑی کندھے پہ رکھی اور گھر سے نکل کھڑا ہوا۔
ابھی گھر سے تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ وہی بوڑھا اسے پھر نظر آیا اور کہنے لگا، اے نوجوان، تم اب کہاں جا رہے ہو؟ وہ نوجوان غصے سے بولا کہ تم نے اپنا وعدہ ختم کر لیا ہے، اب میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس مرتبہ پھر بوڑھے نے اس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی، لیکن اس مرتبہ اسی بوڑھے نے اس نوجوان کو نیچے گرایا اور اب اس کی گردن پر سوار ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان کا دم نکلنے لگا تھا کہ اس نے پوچھا، اے بوڑھے، تم بتاؤ تم کون ہو؟ آخر تم مجھے اس درخت کو کاٹنے سے کیوں روکتے ہو؟ یہ اشرفیوں کا کیا معاملہ ہے؟ مجھے ساری بات سمجھاؤ۔ وہ بوڑھا ہنسا اور کہنے لگا، اے عابد نوجوان، میں شیطان ہوں۔ میرا کام ہی انسان کو اچھے راستے اور اللہ کے راستے سے روکنا ہے۔ اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو حیرت سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ پہلی مرتبہ میں نے تمہیں مغلوب کر دیا، یعنی میں نے تمہیں ہرا دیا، لیکن دوسری مرتبہ تم نے مجھے کیسے گرا دیا؟ تم میں اتنی طاقت اور ہمت کہاں سے آئی جبکہ پہلی مرتبہ تم کمزور تھے؟ تو شیطان کہنے لگا، اے عابد نوجوان، یہ بات سن لے، پہلی مرتبہ جب تم اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہے تھے تو تمہاری نیت بالکل خالص اور صاف تھی۔ تم اس وقت صرف اللہ کے لیے اس درخت کو کاٹنے جا رہے تھے، اس لیے میں بہت کمزور اور ناتواں ضعیف بوڑھا شخص اس وقت تمہارا مقابلہ نہ کر سکا، کیونکہ تب تمہارا ایمان مجھ سے بہت زیادہ مضبوط تھا۔ پہلی مرتبہ تم اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنے جا رہے تھے اور تمہاری نیت میں کسی قسم کا فتور نہ تھا، لیکن اب تم درخت کاٹنے اس وجہ سے جا رہے ہو کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا۔ تم کو اپنی اشرفیوں کی فکر ہوئی، اب تم اپنے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اس درخت کو کاٹ رہے ہو۔ اب تمہارے عمل میں وہ اخلاص موجود نہیں رہا، اس لیے میں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا اور اس وجہ سے میں نے تمہیں گرا لیا اور تمہارے سینے پر سوار ہو گیا۔ اور آخر پر شیطان نے کہا، یہ سارا کچھ اس لیے ہے کہ پہلے تیرا سارا غصہ اللہ کے لیے تھا، اب تیرا غصہ اشرفیوں کے لیے ہے، اس لیے اب میں تیرے اوپر سوار ہو چکا ہوں اور اب میرے اس حملے سے چھٹکارا پانا تیرے لیے ممکن نہیں۔ پیارے دوستو، یہ بات صرف ایک واقعے کی حد تک محدود نہیں بلکہ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب تک کسی کام کو اخلاص یعنی خالص نیت کے ساتھ نہیں کیا جاتا تب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے اس درجے پر نہیں پہنچتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیاوی بیماریوں یعنی حسد، ریاکاری، جھوٹ، غیبت اور رشوت خوری جیسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیجئے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اسی طرح کی ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔